11 ستمبر 2001 ایک ایسا خوفناک دن جس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ایسا دن جس نے آنے والے 10 سے 15 سال تک پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں اسی دن کا ذکر کریں گے جس کو دنیا 9/11 کے نام سے جانتی ہے۔ In a series of deliberate, deadly terrorist acts. Of the Pentagon. نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ 11 ستمبر کی صبح کا ٹائم تھا۔ امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 11 بوسٹن کے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتی ہے۔ اس فلائٹ نے لاس اینجلس جانا تھا۔ تقریباً 92 کے قریب افراد اس فلائٹ میں موجود تھے۔ اس فلائٹ کے ٹیک آف کرنے کے 15 منٹ بعد ہی 5 ہائی جیکرز نے اس فلائٹ کو ہائی جیک کر لیا اور زبردستی کاکپٹ میں گھس کر جہاز کا کنٹرول خود سنبھال لیا۔ ان ہائی جیکرز میں سے محمد آل سید عطا نامی ایک ہائی جیکر جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، وہ جہاز کا رخ نیو یارک سٹی میں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو کہ امریکہ کی بلند ترین بلڈنگز میں سے تھیں اور نیو یارک کی شان ہوا کرتی تھیں، محمد آل سید عطا نے جہاز کو سیدھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور سے ٹکرا دیا اور جہاز کریش کر گیا۔ پوری دنیا کے میڈیا پر صرف امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ہی دکھایا جا رہا تھا۔ اس وقت کے موجودہ صدر جارج بش اس وقت فلوریڈا کے ایک اسکول کا وزٹ کرنے جا رہے تھے۔ جب امریکہ کے صدر کو اس حادثے کا بتایا جاتا ہے تو وہ بالکل ہی نارمل رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امریکہ پر کوئی حملے کا سوچ بھی نہیں سکتا، شاید پائلٹ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ پیش آیا ہوگا۔ اس حادثے کے کچھ ہی دیر بعد یہ اطلاع آتی ہے کہ بوسٹن ایئرپورٹ سے یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 175 کو بھی 5 ہائی جیکرز نے ہائی جیک کر لیا ہے اور اس میں بھی سیم پہلی والی فلائٹ کی طرح جہاز کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے۔ ہائی جیکرز نے اس فلائٹ کا رخ بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف موڑ دیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے ساؤتھ ٹاور سے جہاز کو کریش کرا دیا گیا۔ امریکہ کی تاریخ میں 2 جہاز ایک ہی جگہ پر کریش کیے جا چکے ہوتے ہیں اور دوسری طرف صدر بش ہر چیز سے بے خبر فلوریڈا کے اسکول کا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ چیف سٹاف اینڈریو گارڈ اسی وقت کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں اور صدر بش کے کان میں کہتے ہیں کہ سر، امریکہ از انڈر اٹیک۔ لیکن جارج بش کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آرام سے کلاس روم میں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں اور دوسری طرف انہی 10 منٹوں میں پوری دنیا میں یہ خبر پھیل چکی ہوتی ہے کہ امریکہ سپر پاور جیسے ملک میں 2 جہازوں کو ہائی جیک کر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کریش کیا جا چکا ہے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ایک اور خبر آتی ہے کہ 2 اور جہازوں کو ہائی جیک کیا جا چکا ہے۔ ایک ہے امریکن فلائٹ 77 جو کہ واشنگٹن کے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کی تھی اور اس میں بھی سیم پہلے والی فلائٹس کی طرح 5 ہائی جیکرز ہی ہوتے ہیں، اور دوسری فلائٹ تھی یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 93 جس میں بھی 5 ہی ہائی جیکرز موجود تھے۔ ان دونوں فلائٹس کو واشنگٹن ڈی سی کی طرف ٹرن کر دیا جاتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی جو کہ امریکہ کا کیپٹل ہے، واشنگٹن ڈی سی میں دنیا کی سب سے محفوظ سمجھی جانے والی بلڈنگ پینٹاگون ہائی جیکرز کا اگلا نشانہ تھی۔ فلائٹ 77 کو ہائی جیکرز نے پینٹاگون میں جا کر کریش کر دیا۔ Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion
this one in the nation's capital. اس تیسرے کریش کے بعد پورے امریکہ کی فلائٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا اور جو فلائٹس ہوا میں موجود تھیں ان کو آرڈر دیا گیا کہ وہ اپنے قریبی ایئرپورٹ پر جلد سے جلد لینڈ کریں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ساؤتھ ٹاور بہت زیادہ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے پوری بلڈنگ ہی کولیپس کر گئی اور اب باری تھی چوتھے پلین کریش کی۔ سب کو یہ خوف تھا کہ یہ پلین وائٹ ہاؤس میں کریش کیا جائے گا اور فلائٹ کے اندر بیٹھے پیسنجرز کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا بچنا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہائی جیکرز کے ساتھ مقابلہ کرنے کا سوچ لیا اور اسی مقابلے اور لڑائی کی وجہ سے چوتھی فلائٹ 93 کے ہائی جیکرز نے جہاز کو جنگل میں ہی کریش کر دیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے اندر امریکہ میں 4 جہاز کریش کر چکے تھے اور پتہ چلتا ہے کہ 3000 سے زیادہ افراد کی اموات ہو چکی ہیں اور 7000 سے زیادہ لوگ ان مختلف انسیڈنٹس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ ان حملوں کے پیچھے یہ شو کرایا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کا ہاتھ ہے، لیکن ان حملوں کے کچھ ہی ہفتوں بعد اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ میں اس چیز کا رسپانسیبل نہیں ہوں۔ تقریباً 3 سالوں کے بعد 2004 میں ایک ٹیپ ریکارڈنگ جاری کی جاتی ہے۔ فها هي أمريكا قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل جس میں اسامہ بن لادن 9/11 کے واقعے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اسامہ بن لادن اس ٹیپ ریکارڈنگ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ 9/11 کا واقعہ کرانے کے پیچھے القاعدہ کے بہت سے موٹیویشنز ہیں۔ امریکہ جو کہ اسرائیل کو قبول کر چکا تھا اور اسے سپورٹ بھی کر رہا تھا، عراق پر پابندیاں لگا رہا تھا اور مسلمانوں کے خلاف تمام اینٹی مسلمز کا ساتھ دے رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے حملہ کروایا کہ وہ سپر پاور نہیں ہے۔ اصل میں ہم امریکہ کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، ہم جہاں چاہیں گے حملہ کریں گے۔ اس کے بعد امریکہ اپنے ایئرپورٹس پر سیکیورٹی بہت سخت کر دیتا ہے، پاکٹس کو خالی کرایا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی موبائل، گھڑی یا کوئی بھی دوسری چیز ہوگی تو اسے نکال کر باہر رکھنا پڑے گا۔ امریکہ طالبان سے بدلہ لینے کے لیے افغانستان میں گھس جاتا ہے اور تقریباً 20 سال گزرنے کے باوجود بھی امریکہ افغانستان پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ کر مار ڈالا اور افغانستان میں موجود طالبان سے جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اس جنگ میں ٹریلینز آف ڈالرز ویسٹ کر چکا ہے اور اپنے بہترین سولجرز کی جانیں بھی گوا چکا ہے۔ ناظرین، آپ دوستوں کے مطابق 9/11 کا واقعہ واقعی اسامہ بن لادن نے کرایا تھا یا ایک سوچی سمجھی چال تھی؟ کیونکہ اتنے بڑے سپر پاور ملک میں 4 جہازوں کو ہائی جیک کرنا بہت مشکل کام ہے، یا پھر امریکہ نے یہ سب کچھ خود ہی پلان کیا تھا تاکہ وہ افغانستان میں گھس سکے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور کمنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔